بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ البقرہ شروع تھا۔ خطابات الستہ میں سے دوسرا باب تھا، جس کے اندر ان یہودیوں کے خباثتوں کا ذکر کیا گیا جو گزر چکے تھے۔ ان میں سے ایک خباثت یہ ذکر ہو گئی نقض العہود، کہ وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں سے دوسری خباثت الحیل فی ذبح البقر، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم کیا کہ اس گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے ہیلے اور بہانے شروع کیے، اللہ کے حکم میں لیت و لعل کرتے تھے۔ یہاں سے اس دوسری خباثت کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کو یہ حکم کیوں کیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو؟ علامہ نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے لِيُهَوِّنَ عَلَيْهِمْ مَعْبُودُهُمْ، تاکہ ان کے نظروں میں گائے ہی نیچے نظر آئے، کیونکہ فرعون گائے کا عبادت کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم کیا تاکہ ان کے دلوں سے گائے کا منزلت اور قدر یہ نکل جائے۔ اس وجہ سے ان کو حکم ہوا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ذبح کرو بقرتن، ایک گائے، نکرتن بقرتن کے اوپر نکرہ تنکیر کے لیے، کوئی گائے بھی ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ آیا آپ تو مذاق نہیں کرتے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ کیا مطلب؟ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کبھی جہالت والی بات نہیں کر سکتا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ کہنے لگے ادع لنا، دعا مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنی رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کیا صفت ہے اس گائے کی، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ قال انه یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً شان یہ فرماتے اللہ انا بقرۃ، یہ گائے ہے، لا فارض، نہ بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بہت جوان ہے، عوان بین ذالک، درمیانی عمر والی ہے، اس کے درمیان، ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو کچھ تمہیں حکم کیا جاتا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ادع لنا، دعا مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنی رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے سامنے، ما لونہا، کیا رنگ ہوگا اس گائے کا، رنگ کیا ہے۔ قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول، یقیناً شان یہ فرماتے ہیں اللہ انا بقرۃ صفراء، یقیناً یہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ والا، فاقع لونہا، خالص ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کے نظروں میں، اتنی خوبصورت ہے۔
قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا مانگیے ہمارے لیے ربک اپنی رب سے یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے سامنے ما ہی کیا صفات ہے ان گائے کے اور کون کون سے اوصاف ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس وجہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً گائے کے بارے میں ہم بہت زیادہ اشتباہ میں ہے۔ تشابہ علینا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ ضرور ہم اپنے مقصد کے طرف پہنچ جائیں گے۔ لَمُهْتَدُونَ اپنے مقصد کے طرف پہنچ جائیں گے، ہم راہ پائیں گے، ہمیں یہ گائے مل جائے گی۔ علماء تفسیر میں لکھا ہے اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک کی سوالات کرتے لیکن انہیں یہ گائے نہ ملتا۔ قال فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول شان یہ فرماتے اللہ انا بقرۃ یہ ایک گائے ہے لا ذلول تثیر الارض لا ذلول نہ کام کاج والی ہے تثیر الارض کے حل چلاتی ہے زمین میں ولا تسقی الحرث نہ سیراب کرتی ہے فصل کو، نہ اس نے فصل کو سیراب کیا ہے نہ حل چلایا ہے۔ مسلمۃ صحیح تندرست ہے لا شیۃ فی اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ قالوا وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق اب تو لے کر آیا بالحق کی پورا بیان، بالحق کی البیان الکامل پورے بیان کے ساتھ اب آپ آئے ہیں۔ فذبحوها پس ذبح کر ڈالا انہوں نے اس گائے کو وما كادوا يفعلون قریب نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کرتے، قریب نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ کام کرتے دل سے۔ انہوں نے تو ذبح کیا بادر ناخواستہ لیکن دل سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا یہ ایک الگ خباثت ہے ان کی، ایک خباثت ذکر ہو گئی الحیل فی ذبح البقر گائے کے ذبح کرنے میں انہوں نے ہیلے بہانے شروع کی۔ دوسری خباثت قتل النفس لطلب الدنیا ایک چچا زاد نے اپنے چچا زاد کو مارا مال کے وصول کے لیے، تو ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے خون بہاتے تھے مال کے وصولی کے خاطر، تو یہ ایک الگ خباثت ان کا ذکر ہے، اس کا ماقبل خباثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا اضربوه مارو اس مردے کو ببعضها اس کے بعض اجزاء کے ساتھ۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مارو اس مردے کو ببعضها گائے کے بعض اجزاء کے ساتھ، گائے کا کوئی حصہ اٹھا کر اس میت کے لاش پر ڈالو، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا میرا قاتل فلاں ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے جو بعض حضرات بیان کرتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے صحیح احادیث سے، بلکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جو گائے کا ذبح ہوا یہ اس وجہ سے ذبح ہوا تھا کہ ایک چچا زاد نے اپنے چچا زاد کو مارا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ گائے کو ذبح کرو تاکہ وہ بتا دے کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ یہ توجہ درست نہیں ہے کئی وجوہات پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے کا ذبح اس لیے ہوا تھا لِيُهَوِّنَ عَلَيْهِمْ مَعْبُودُهُمْ تاکہ ان کے نظروں میں گائے جو ہے وہ اس کی قدر و منزلت ان کی دلوں سے نکل جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ گائے کی وجہ سے آدمی زندہ ہوا، اس وجہ سے تو آپ نے گائے کے لیے تبرک ثابت کیا،
اس کی وجہ سے تو ان کے دلوں سے ان کی دلوں میں اہانت داخل نہیں ہوئی بلکہ ان کے دلوں میں اور قدر منزلت داخل ہو گئی۔ دوسری وجہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس گائے کے بارے میں سوالات کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس میں تقریباً 40 سال گزرے تھے، طلبوها 40 سنہ، تو 40 سال تک یہ مردہ زمین پر پڑا ہوا ہے بغیر اسباب کے، تو اس وجہ سے اس میں بدبو نہیں آئی۔ 40 سال تک مردہ خراب نہیں ہوا کہ 40 سال تک مردہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر تم کہتے ہو کہ یہ واقعہ ما قبل کے ساتھ ہے تو یہ تو تاکید ہے، اور ہماری توجیہ کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری الگ الگ اقوال ذکر ہے، نعمتیں ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ ایک الگ الگ نعمتیں ہے، الگ الگ خباثت ہے جو اس کے ساتھ ذکر ہے، تو لہٰذا یہ ایک مستقل خباثت ہے یہودیوں کا، اس کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ التأسیس اولا من التاکید، تأسیس اولا ہوتی ہے تاکید سے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فلاں مفسر نے لکھا، فلاں مفسر نے لکھا ہے، مفسر کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے جب تک وہ بات قرآن و سنت کے موافق نہ ہو۔ فلاں مفسر نے لکھی ہے لیکن ہم نے جو باتیں ذکر کی ہے ان کے جوابات کو ذکر کریں تو علی الرأس والعین ہم ان کے توجیہ کو قبول کر لیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب قتل کر ڈالا تم نے ایک نفس کو، ایک جی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس مختلف ہو گئے اس کے بارے میں۔ درع اصل میں کہتے ہیں زخمی کرنے کو، چونکہ انہوں نے اس کو مارا، پھر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم نے مارا، وہ کہتے تھے کہ تم نے مارا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ بات جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا اضربوا، مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض اجزاء کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہاتھ کو ہاتھ پر مارو، پاؤں کو پاؤں پر مارو، اس وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ فرمائیں گے مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ كَذَلِكَ، یہاں پر کاف کا لفظ ہے، کاف کا لفظ قرآن مجید میں کئی معانیوں پر استعمال ہوتا ہے۔ کاف کبھی آتے تشبیہ کے لیے جیسا کہ یہاں پر، اور کبھی کاف آتا ہے تعلیل کے لیے، سورۃ المؤمن آیت نمبر 74 میں آئے گا، اور کبھی کاف آتا ہے لبیان الکمال، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آئے گا، اور کبھی کاف آتا ہے دوام و استمرار کے لیے، ہمیشگیری کے لیے۔ یہاں پر کاف جو ہے للتشبیہ، تشبیہ کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا تو قیامت کے دن میں بھی اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ ثم قست قلوبکم، ثم یہ استبعاد کے لیے آتا ہے، یعنی عقل بھی نہیں مانتی، عقل بھی نہیں مانتی کہ جب اللہ نے مردے کو زندہ کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم رب کو ایک مانو۔ جب تم پھر بھی رب کو نہیں مانتے تو تمہارے عقول بھی مفلوج ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس ہو گئے وہ مثل پتھر کے، او اشد قسوہ، او بمانا بل اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً بعض پتھروں میں سے،
لما يتفجر منه الانہار، وہ ہے کہ جن سے بہتی ہے نہریں، فإن منها لما يشقق، بعض ان میں سے وہ ہے یشقق جو پٹ جاتی ہے، فيخرج منه الماء، پس نکل جاتے ان پتھروں سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یقیناً بعض پتھروں میں سے وہ ہے کہ جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ، یہاں سے خطاب ہے لِتَيَقُّظِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو جگانے کے واسطے۔ افتطمعون، آیا تم امید کرتے ہو ایومنوا لکم کہ یہ لوگ تمہاری بات کو مان لیں گے؟ نہیں نہیں۔ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، پہلی خباثت تحریف، ان میں تحریف موجود ہے، اللہ کے کتاب میں تحریف کرتے ہیں، لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی۔ یہ ان یہود کے خباثتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کی ایک خباثت تحریف۔ ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، تحقیق ہے ان میں سے ایک جماعت جو سنتی ہے اللہ کے کلام کو، ثم يحرفون، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما قالوه، اس کو جاننے کے بعد، وهم يعلمون، حال یہ کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تحریف اللہ کی عذاب کا سبب ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری خباثت منافقت، ان کے دلوں میں نفاق موجود ہے، جب تمہارے پاس آتے کہتے ہم تو تمہارے بھائی ہیں، جب اپنوں کے پاس جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملتے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں، تو یہ لوگ کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب الگ ہو جاتے ان کے بعضوں کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو یہ بڑے اپنے چوٹوں سے کہتا ہے تحدثونہم، اے تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما وہ راز فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ لوگ دلیل پکڑے اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے سامنے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں بھی اس طرح مضمون آئے گا، افلا تعقلون، آیا کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، آیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ جانتے، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، بعض ان میں سے ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، اس کے کئی معنی ہے، ایک معنی یہ ہے الا امانیہ، مگر صرف تلاوت کو جانتے ہیں، امانی بمعنی تلاوت، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرها حتی لاق حمام المقادر، تو یہاں پر بھی تمنا بمعنی قرأ، کہ آخری شب میں بھی لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بمعنی بیان کے استعمال ہو چکا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں ہے، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، یہاں پر تمنا بمعنی قرأ، صرف تلاوت کو جانتے ہیں، باقی اس کے معنی کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حال یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا یہ لازمی ہے۔ دوسرا معنی یہ تمنا الا امانیہ، ای الاقوال الکاذبہ، صرف جھوٹ جانتے ہیں،
جھوٹی کہانیاں جانتے ہیں۔ فرا کسائی ابن کثیر نے یہ معنی ذکر کیا ہے، صرف جھوٹ جانتے ہیں، جھوٹی کہانیاں یہ زیادہ جانتے ہیں، قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ الا امانیہ یتمنون علی اللہ ما لیس لهم اسقطادا، اللہ کے ذات کے اوپر امیدیں اور آرزو باندھتے ہیں، صرف امیدیں کرتے ہیں، باقی عمل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ لوگ مگر ہٹ کل مارنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب بمعنی مکتوب، کچھ لکھتے ہیں، بِأَيْدِهِمْ اپنی ہاتھوں کے ذریعے سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر یہ لوگ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے طرف سے ہے، کہتے فلاں کتاب نے لکھا ہے، یہ کیوں کرتے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ خرید لے اس کے ذریعے سے معمولی قیمت دنیا کا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما كتبت ایدیہم اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ہلاکت ہے ان کے لیے مما يَكْسِبُونَ اس وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 مرتبہ ویل کا لفظ ذکر ہے، وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ، کیونکہ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ ماضی میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، حال میں بھی ہلاکت ہے، مستقبل میں بھی ہلاکت ہے۔ اور عذاب بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے دنیاوی عذاب، دوسرا ہے برزخی عذاب، تیسرا ہے اخروی عذاب۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، برزخ میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہوگی، آخرت میں بھی ان کے مقدر ہلاکت لکھا ہوا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ تیسری خباثت، ایک خباثت کی ذکر ہو گئی تحریف، دوسری خباثت منافقت، تیسری خباثت تقلید اپنی آباء و اجداد کا، چوتھی خباثت مخصصین لانفسہم الجنہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ وقالوا یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ مگر چند دن گنتی کے حساب سے۔ 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی، اگر ہم چلے بھی گئے تو اس وجہ سے جائیں گے، باقی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا پس ہرگز اللہ مخالفت نہیں کرتے اپنے عہد کا، لیکن مقدم باطل ہے فالتالی مثلہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا ہے تو ضرور اللہ تمہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تم کہتے ہو اللہ کے ذات کے اوپر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اللہ کے ذات کے اوپر جھوٹ بناتے ہو۔ بلا قید اور قانون یہ ہے من کسب سیئہ جس نے عمل کیا برا، سیئہ سے مراد شرک مراد ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ایسا برا عمل کہ اس برے عمل نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر معتزلہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو کبیرہ گناہ کرے وہ مخلد فی النار ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پر کبیرہ سے مراد شرک مراد ہے، جو شرک کرے توبہ نہ کرے اس حالت میں دنیا سے چلے جائے تو وہ مخلد فی النار ہے۔ جو آدمی شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرے تو جہنم تو جائے گا، لیکن ایک دن اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اب اس خطاب کو ختم فرما رہے تو آخر میں ترغیب دے رہے ایمان کی طرف۔
وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعاملوا الصالحات عمل کرتے ہیں نیک اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک دوسرا خطاب مکمل ہوا۔ اس دوسرے خطاب کا خلاصہ یہ ذکر ہوا کہ ما قبل یہودیوں کے 3 خباثتوں کو ذکر کیا، نقض العہود، الحیل فی ذبح البقر، قتل النفس لطلب الدنیا۔ اور جو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کی 4 خباثتوں کو ذکر کیا گیا۔ ایک خباثت منافقت، دوسری خباثت تحریف، تیسری خباثت تقلید للآباء، اور چوتھی خباثت مخصصین لانفسہم الجنہ۔ اللہ صفات حسنہ کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مزین اور محلہ فرمائے، اور جو صفات خبیثہ ہے ان سے ہمارے دلوں کا تخلیہ فرمائے۔ وما توفیق الا